ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں آج 21ویں پارے میں سے بعض آیات کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ چل رہا تھا، تو 21ویں پارے کے آغاز میں ایک بہت اہم حکم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ نماز کے حوالے سے اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے۔ تو کہا گیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ یعنی قرآن مجید خود بھی پڑھیں اور پڑھ کے لوگوں کو سنائیں۔ ایک تو یہ حکم دیا گیا قرآن پڑھنے اور سنانے کا، اور دوسرا واقم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا۔ تو نماز میں بھی قرآن پڑھنا ہے، نماز کے علاوہ بھی قرآن پڑھنا ہے، اور خاص طور پہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو دو احکامات ہیں، یعنی صلاۃ اور قرآن، نماز اور قرآن، ان کو پکڑ لینا۔ اور ساتھ میں یہ بات کہی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی نماز کے اوپر تم آ جاؤ گے تو بے حیائی کے کاموں سے اور بری باتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اب بہت دفعہ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ والی نماز نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے۔ مطلوب نماز کون سی ہے؟ جو خشوع اور خضوع والی ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ جو کیفیت ہے جسے ہم احسان کی کیفیت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ وہ نماز ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لے کے آتی ہے۔ ہاں، جو نماز انسان رسم کے طور پہ پڑھتا ہے اس سے فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس سے اس کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور دیکھو اللہ کا ذکر وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو بھی تم اچھے کام کر رہے ہوتے ہو اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ بھی کرے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، نماز اور ذکر کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا۔ اب یہ تینوں عبادتیں ویسے نماز میں جمع ہو جاتی ہیں۔ نماز میں نماز بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، جیسے رکوع سجود میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی، نماز کے علاوہ بھی قرآن اور اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اور نماز اگر بے حیائی کے کاموں سے نہیں روک رہی تو اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے، کہ نماز کو اس کی، جسے کہتے ہیں کہ جی اسپرٹ کے ساتھ، اس کی جو باطنی روح ہے اس کے ساتھ اس کی ادائیگی کو جو ہے وہ یقینی بنانا ہے۔ یعنی صرف نماز کے ظاہر پہ زور نہیں دینا کہ وہ سنت کے مطابق ہو جائے، بلکہ نماز کے باطن کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے، یعنی ان کیفیات کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جو کیفیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں حاصل ہوتی تھیں، یعنی خشیت کی، اللہ کے ڈر اور خوف کی، اللہ سے محبت کی، اللہ سے رجاء اور امید کی، جو کیفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھیں، تو ہم نے کیفیات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ صرف ظاہر میں فالو نہیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں بن جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، رول ماڈل ہے ہر اعتبار سے، تو ہر اعتبار سے ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، یعنی دنیا میں جتنا بھی رزق اللہ کی مخلوق کی ضرورت کے لیے چاہیے وہ سب اللہ نے پیدا کر رکھا ہے۔ اب اللہ نے انسانوں کی آزمائش کی خاطر اس رزق کو جو ہے وہ برابر برابر نہیں بانٹا، کسی کو تھوڑا دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، آزمائش مقصود تھی۔ یہ ایسی ہے جیسے والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کی آزمائش کی خاطر کیا کریں کہ کوئی چیز جو ہے وہ کسی کو دے دیں، کوئی کسی کو دے دیں، اور بعد میں کہے کہ بھئی آپس میں شیئر کر کے دکھاؤ، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ شیئرنگ کی صلاحیت پیدا ہو، تمہیں شیئر کرنا آئے۔ تو بعض اوقات والدین ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی امتحان کی غرض سے جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے اس طرح سے جو تقسیم ہے اس کو سب میں برابر برابر نہیں کیا۔ اب جس کو اللہ نے زیادہ دے دیا، اب اسے کہا کہ تمہاری آزمائش اس میں ہے کہ تم غریب کو دو کہ جس کو کم ملا ہے، اور غریب کو اس طرح سے آزمایا کہ اللہ نے اس کو کم دیا۔ تو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، دیکھو کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جو اپنا رزق اپنے کمر پہ اٹھائے پھرتا ہو۔ اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات دنیا میں پیدا کی ہیں، ویل مچھلی دیکھ لیں اتنی بڑی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے تو نہیں پھرتی، اللہ یرزقها، اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں جنگلوں میں، اسی طرح صحراؤں میں،
سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق پہنچا رہا ہے، چیونٹی کو اس کے بل میں، مچھلی کو جو ہے وہ پانی کے اندر، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پرندے کو ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے. بھائی یاکم، تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا، وہ سمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. تو رزق کی وجہ سے صرف اللہ کا انکار کرنے کی طرف نہ جاؤ، اور صرف رزق کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے دین سے اراض نہ کرو. ہاں ممکن حد تک کوشش کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر دیں گے، اور اب اپنا وقت جو ہے وہ دین کی خاطر لگاؤ. نیکسٹ آیات میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. اصل لائف تو وہ ہے جو موت کے بعد ہے، یہ لائف تو کوئی خاص لائف نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل اور تماشا ہے. جیسے دیکھیں کہ ایک اسٹیج شو ہوتا ہے، ایک تھیٹر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ فنکار آتے ہیں، اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں، جیسے پلے ہوتا ہے. تو اب اس میں کوئی بادشاہ بن رہا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ پولیس والا بن رہا ہے، کوئی اس کے اندر چور بن رہا ہے. تو ایک پلے کے اندر جو بادشاہ ہے وہ حقیقت کا بادشاہ نہیں ہے. ہم بھی جانتے ہیں 2-4 گھنٹے بعد جب وہ پلے ختم ہوگا، وہ تھیٹر، وہ ڈرامہ ختم ہوگا، تو اس کے بعد وہ عام انسان ہے. بس ایک پلے کے لیے انہوں نے ایک رول عارضی طور پہ جو ہے وہ اس کا انتخاب کیا. لیکن اب اس پلے کی کامیابی کس میں ہے کہ آپ نے وہ رول جو آپ کو اسائن کیا گیا تھا اس کو اچھے سے پلے کیا ہے کہ نہیں. تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ، کسی اللہ نے مختلف رولز دے دیے ہیں، کسی کو بادشاہ کا، کسی کو امیر کا، کسی کو غریب کا، کسی کو جو ہے وہ امپلائر کا، کسی کو امپلائی کا. مختلف رولز ہیں، کسی کو مرد کا، کسی کو عورت کا، کسی کو باپ کا، کسی کو جو ہے وہ بیٹے کا، کسی کو شوہر کا، کسی کو بیوی کا. مختلف رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں. آپ نے ان رولز کو اس طرح سے پلے کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. جیسے پلے جو ہے وہ اسکرپٹ کے مطابق ہوتا ہے، اسکرپٹ کے بغیر ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ تو نہیں نہ چلے گا. تو اسی طرح اللہ نے اسکرپٹ بھی دے دی ہے، وہ اسکرپٹ اللہ کی کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، تبھی تو ہمیں اس کے مطابق آخرت میں جو ہے وہ کوئی ایوارڈ ملے گا. اگر تو اس کے مطابق اپنا رول نہیں پلے کریں گے تو پھر ایوارڈ نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے کہ جوتے ملیں. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور دیکھو آخرت کا گھر وہی اصل میں رہنے کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ وہ لوگ سمجھتے، کاش کہ وہ لوگ جانتے. تو دنیا کی زندگی بس کھیل اور تماشا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس کی طرف آ جاؤ اور آخرت کے لیے کچھ کر کے جاؤ، آخرت کے لیے کچھ کر کے جاؤ. قرآن بار بار اس طرف توجہ کرتا ہے کہ اصل میں اس زندگی کے لیے کچھ کرو. دیکھیں دنیا کی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں. ایک 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے انسان کہتا ہے جی 8 گھنٹے کی جو جاب ہے وہ بھی کم ہے، آپ کو جو ہے وہ پارٹ ٹائم بعد میں لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مزید آپ کو جو ہے وہ 2 جابس کرنی پڑتی ہیں، 3 جو ہے وہ جابس آپ کو کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اضافی وقت جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے تاکہ آپ کچھ سیونگ کر سکیں. اور پھر بھی 60+ میں جا کے انسان کو جو ہے وہ گھر بنانا نصیب ہوتا ہے. اور اس وقت اس گھر کا کیا فائدہ، وہ تو اولاد کے کام آتا ہے، انسان نے تو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوتے ہیں. لیکن آخرت میں اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت، یہ دنیا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو جنت ہے اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی جو وڈتھ ہے، زمین اور 7 آسمانوں کے برابر، 7 آسمانوں کے برابر. اور یہ سب، یہ جو سٹار، جو گلیکسیز، یونیورس جسے یہ کہتے ہیں، یہ سب جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ تو آسمان دنیا کے نیچے ہے. تو 7 آسمانوں کے برابر جنت ہے. تو اس جنت کے لیے ہم محنت کرتے ہی نہیں ہیں. تو کہا گیا کہ آخرت کی زندگی اصل میں اصل زندگی وہی زندگی ہے، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے جان مارو، اس کے لیے کوشش کرو. یہ دیکھو اس کے لیے کیا کیا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو حق کے متلاشی ہیں، ٹروتھ سیکر ہے، مطلب ان سرچ آف ٹروتھ ہے، کہ ریالٹی کی تلاش میں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق جاننا چاہتے ہیں. تو جو واقعتاً میں حق سچ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سیدھی راہیں کھول دیتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو صرف کلیم کر رہے ہیں جی ہم حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، حقیقت میں وہ حق تک نہیں پہنچنا چاہتے، بس نعرے ہیں، خوشنما نعرے ہیں جو وہ لگا رہے ہیں. لیکن جو دل سے حق تک پہنچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حق رستہ دکھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوشش کرتے ہیں، مطلب ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. جو اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تو اب وہ بس ڈرامے کر رہا ہے، فنکاری کر رہا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے. جیسے یہودیوں کے بارے میں ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے کہ وہ سازش کرتے تھے کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم نہیں پہنچ پائے. حقیقت میں انہوں نے کوشش ہی نہیں کی تھی، نفاق کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے، نفاق کے ساتھ جو ہے وہ یا کفر کے ساتھ واپس ہو گئے.
ان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محسن کون ہے؟ جو اچھے سے کوئی کام کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر جو ہے وہ ہدایت کو تلاش کر، اچھے سے تلاش کرنا ہے، خوبصورت انداز میں اٹ موسٹ ایفرٹ اپنی لگا دینی ہے، اور وہ بھی بہترین انداز میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے راستے لازماً آپ کے لیے کھولیں گے اور آپ کو ہدایت دکھائیں گے۔ نیکسٹ آیات میں سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں قرآن مجید کی ایک پیشین گوئی ہے، پریڈکشنز ہیں۔ قرآن مجید کی جو آپ کہہ لیں کہ اللہ کی کتاب ہونے کی جو ہمارے پاس سائنز ہیں، ان میں سے ایک سائنز یہ بھی ہے کہ قرآن نے کچھ پریڈکشنز کی جو کہ سچ ثابت ہوئی، اور وہ فیوچر کے حوالے سے پریڈکشنز تھی، تو گویا سے ثابت ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بک آف گاڈ ہے۔ اس پہ ہم کسی اور وقت میں انشاءاللہ مستقل طور پہ گفتگو کریں گے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید کی جو پریڈکشنز ہیں وہ قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک تھے، مکہ کے اندر عام طور پہ بت پرست تھے، آئیڈل ورشپ پر جنہیں کہتے ہیں۔ تو اب وہ تو پروفیٹہڈ کو مانتی ہی نہیں تھے، رسالت کو مانتی ہی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی رسول ان کی طرف آیا ہی نہیں تھا۔ تو بہت عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2500 سال کا سے زیادہ کا عرصہ، 3000 سال کا تقریباً عرصہ گزر چکا تھا، کوئی ان کی طرف نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف پیرالل نبوت اور رسالت جاری تھی، لیکن وہاں پہ بنو اسحاق میں جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے اسحاق، ان کے اندر ان کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب کے بیٹے یوسف، وہ نبی تھے، پھر اس طرح آگے نبوت چلتی رہی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ آئے، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور بھی بہت سے نبی آتے رہے۔ تو جو مشرکین مکہ تھے اس وقت 2 سپر پاورز تھیں، ایک تو پرشیا یعنی پرشین امپائر تھی، ایرانی، یہاں مجوسیت تھی، مطلب آتش پرست لوگ تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، تو مشرک اپنے آپ کو ان کے قریب سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف رومن امپائر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 2 بڑی سپر پاورز تھیں۔ رومن جو ہے وہ کرسچنز تھے، تو ہوا یہ کہ پرشینز نے بہت زیادہ جو ہے وہ رومنز کو مارا۔ ان دونوں کی آپس میں نہیں لگتی تھی، جیسے آج امریکہ اور رشین کی نہیں لگتی، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت رومنز اور پرشین امپائر یہ آپس میں لڑتی رہتی تھی، تو ایرانیوں نے بہت مارا اور رومنز کو بہت اندر تک دھکیل دیا۔ اب مسلمان ہمدردی محسوس کرتے تھے کرسچنز کے ساتھ، کیونکہ وہ سیمیٹک ریلیجنز میں سے وہ رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، بہت حد تک مسلمانوں کے قریب تھے، اور مشرکین کو ہمدردی تھی ایرانیوں کے ساتھ۔ تو اب مشرکین نے ایرانیوں سے کہا کہ دیکھو، ہمارے جو ہے جن لوگوں کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہے انہوں نے تمہیں وہاں پہ مارا ہے، تمہارے مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ جن سے تم کو ہمدردی ہے، یعنی رومنز کو، ان کو ہمارے ہمدردوں نے جو ہے وہ مارا ہے، جیسے ہم تمہیں یہاں مکہ میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ سختی کر رہے ہیں، تو تمہارے وہاں پہ بھی ناکام ہو رہے ہیں اور تم خود بھی یہاں پہ ناکام ہو رہے ہو۔ تو اس پہ جو ہے وہ قرآن نے کہا کہ غلبت روم جو ہے رومن امپائر یہ مغلوب ہو گئی۔ اس وقت رومن امپائر 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم تھی۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، یعنی یہ مطلب یہ ایرانی جو ہے وہ ان کو مارتے مارتے جو ہے وہ رومنز کو وہ فلسطین تک جو ہے وہ پہنچ چکے تھے، فلسطین بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ ہم من بعد غلبہم سیغلبون، لیکن رومن جو ہے وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، بضع سنین کہتے ہیں 3 سے 9 سال، تو 9 سالوں کے اندر اندر پھر رومن جو ہے وہ غالب آ گئے۔ اور ویسے یہ پاسبل نہیں تھا، جتنا ایرانیوں نے رومنز کو مارا تھا اس کے بعد پاسبل نہیں تھا کہ 9 سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جاتے، لیکن یہ دوبارہ غالب آ گئے۔ ادھر سے جو ہے وہ مسلمان غزوہ بدر کے اندر مشرکین مکہ کو شکست دے رہے تھے، اور ادھر جو ہے وہ رومن جو ہے وہ ایرانیوں کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کا حکم ہے اس سے پہلے بھی بعد بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور جس دن رومنز غالب آئیں گے ایرانیوں پہ، اسی دن اہل ایمان بھی جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوں گے اللہ کی مدد پہ، یعنی وہی بدر کا واقعہ بھی جو ہے وہ ہوگا۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کی پیشین گوئی جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ اس طرح قرآن مجید کی اور بھی پیشین گوئی ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن سائنس کے نام سے یا قرآن کے جو ہے وہ معجزات، اس کے میریکلز کے اوپر ایک سیریز کریں گے، تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کریں گے۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بڑی بڑی اپنی نشانیوں کو۔ ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات، جسے تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے یاد دہانی کرواتے ہیں، اور ایک تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اپنی نعمتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان میں سے ایک تمہاری بیویاں بھی ہیں جو اللہ نے تمہاری جان سے پیدا کی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا گیا، تو عورت مرد میں سے نکلی ہے، اس لیے مرد جو ہے وہ عورت کا پیچھا کرتا ہے،
کیونکہ کبھی وہ اس کے وجود کا حصہ رہی ہے۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، یعنی اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ اور میاں بیوی میں ظاہری بات ہے ایک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے پیار اور محبت کا، ٹھیک ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک محبت کا تعلق جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شادی کو 10-12 سال گزر جاتے ہیں تو اس وقت بھی ایک ہیٹ لو ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس ہیٹ میں بھی لو ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جب سپریشن بھی ہو جاتی ہے تو دونوں طرف جو ہے وہ دونوں جو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں وہ پین فیل کرتے ہیں، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں ڈائیورس کے بعد، طلاق کے بعد، خلا کے بعد۔ تو یہ تکلیف بتا رہی ہوتی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ بہت مضبوط تھا۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ان کو تکلیف نہ ہو، وہ تکلیف، وہ ذہنی کوفت اور اذیت بتا رہی ہوتی ہے سپریشن کے بعد کی، جدائی کے بعد کی، کہ بہت مطلب رشتہ مضبوط تھا۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں کہتے ہیں اوہو جب زندہ تھا چلو لڑتا ہی تھا نا، لیکن لڑتا تو تھا کم از کم، کوئی مطلب نظر تو آتا تھا کہ گھر میں جو ہے وہ کوئی زندگی ہے، کوئی لائف ہے۔ اب تو رہا ہی نہیں، تو کس کے ساتھ گفتگو کرے؟ دیواریں ہیں، ان کو تکتے رہتے۔ تو بڑھاپے میں بھی خاص طور پہ جب کوئی ایک لائف پارٹنر جو ہے وہ پہلے اللہ کے پاس چلا جائے، جیسے اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہے، آنا جانا آگے پیچھے لگا رہتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ تنہائی اور لونلینس جو ہے وہ فیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے لائف پارٹنر بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے مابین اللہ نے محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ میاں بیوی میں اللہ نے عجیب قسم کی محبت اور رحمت ڈالی ہے، عجیب قسم کا جو ہے وہ تعلق اللہ تعالیٰ نے ان میں بنا کے رکھا ہے۔ یعنی اگر وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تو ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، مطلب یہ اس قسم کا تعلق ہے، ساتھ نہیں رہ سکتے تو بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری ایک کتاب ہے سائنس آف ریلیشن شپ، اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے میرٹل لائف پرابلمز اینڈ سولوشنز، اس کو دیکھیں، وہ ہماری ویب سائٹ ہے drhafizmohammadzubیر.com، اس کو آپ گوگل کریں گے تو آ جائے گی۔ اس میں تصانیف کے سیکشن میں جو ہے یہ کتابیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، جس میں ہم نے تفصیل سے فیملی لائف اور میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے جو مسائل ہیں اور اس کے جو سولوشنز ہیں اور اس کے جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اس کو ہم نے مختلف طرح سے ہائی لائٹ کیا اور اس کو ایڈریس کیا۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانیں اور تمہاری رنگ کتنے مختلف ہے۔ دنیا میں کتنی زبانیں، ہزاروں زبانیں، یہ زبانیں کہاں سے آ گئیں؟ کس نے سکھا دی ان کو؟ اللہ نے سکھائی۔ وہ ویکیبلری کہاں سے آئی؟ اللہ نے سکھائی ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، سب سے پہلی زبان اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، ان کو چیزوں کے نام سکھائے، ٹھیک ہے، پھر دنیا میں بھیجا۔ تو یہ اللہ نے انسان کو جو ہے وہ یہ سب کچھ سکھایا، پھر مختلف کلر کے انسان پیدا کر دیے۔ دنیا میں دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے سملر ہوں گے، بہت حد تک مشابہت ہو جاتی ہے، انسان کی کاپی مل جاتی ہے، لیکن فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے، ہر چیز جو ہے وہ سیم نہیں ہوتی۔ تو اربوں انسان دنیا میں آئے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن دو سیم نہیں ہے۔ تو یہ مطلب کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں لازماً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننے والے ہیں، جو عالم ہیں۔ نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ توحید اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو توحید کو جب اللہ تعالیٰ ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، اور یہ مثالیں مختلف الفاظ کے ترادف کے ساتھ، یعنی مترادف الفاظ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تاکہ اچھے سے انسان کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مثال بیان کر رہا ہے، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اور تمہاری اپنی مثالیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اب تو سمجھ جاؤ۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تم چاہتے ہو کہ جو تمہارے غلام ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، خادم ہیں، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں وہ تمہارے شریک ہو جائیں، پارٹنر بن جائیں، یعنی تو تمہارا جو ملازم ہے وہ تمہارا بزنس پارٹنر بن جائے مفت میں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو؟ نہیں چاہتے نا۔ تو اللہ کے لیے کیسے یہ پسند کر لیتے ہو؟ اللہ کے لیے کیسے یہ سوچ لیتے ہو اللہ کے لیے؟ اپنی تمہاری جو ہے وہ چھوٹی سی دکان ہے، تم نے اس پہ ملازم رکھا ہوا، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آدھی دکان میں یہ میرے ساتھ شریک ہو جائے، اللہ کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہو؟ تخافون کخیفتکم انفسکم، دیکھو تم ان سے ڈرتے رہتے ہو، ٹھیک ہے، جس طرح تم جو ہے وہ اپنوں سے ڈرتے ہو کہیں یہ جو ہے نا وہ تگڑا نہ ہو جائے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ تگڑا ہو گیا تو اپنا نیا کاروبار کھول لے گا، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ اسکلفل بھی نہیں ہونے دیتے، زیادہ باتیں بھی نہیں پتہ چلنے دیتے، ٹھیک ہے، بس یہی چاہتے ہو کہ بس میرا ڈیپینڈنٹ ہی رہے تاکہ میرا کام چلتا رہے، یہ نہ ہو کہ جی زیادہ کچھ جان لیا تو یہ جا کے اپنی دکان کھول لے گا۔ تو تم تو ایسے ڈرتے رہتے ہو اپنے ملازموں سے کہ وہ جان ہی نہ پائیں جو
تمہارے پاس ہے، تمہارا نالج سارا ان کے پاس نہ چلا جائے، تمہاری ساری اسکل ان کے پاس نہ چلی جائے، تمہارا پیسہ ان کے پاس نہ چلا جائے، کہیں وہ تمہارے مقابلے میں جو ہے وہ اپنا کاروبار اور بزنس نہ کھول لے اور تمہارا کاروبار مندے میں نہ پڑ جائے ہیں۔ یہ سب کچھ تم یہ کرتے ہو، دیکھتے ہو، اس کے باوجود جب اللہ کی باری آتی ہے تو کتنی آسانی سے یہ کہہ جاتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تمہیں اور اس سے زیادہ کس طرح سے سمجھائے، لیکن نہیں سمجھ آتی، نہیں سمجھ آتی، انسانوں کو نہیں سمجھ میں آتی۔ شیطان اس طرح سے جو ہے وہ مزین کر دیتا ہے شرک کو، اس طرح سے خوبصورت بنا دیتا ہے کہ انسان اس کے باوجود، اتنی واضح کلیئر کٹ مثالیں ہونے کے باوجود اس شرک کے لیے جو ہے وہ مکڑی کے جالوں جیسی دلیلیں جو ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ نیکسٹ آیات میں سود کا اور اللہ کے راستے میں جو صدقہ ہے یا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کا تقابل کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو تم سود جو ہے وہ دیتے ہو تاکہ تمہارا مال جو ہے وہ بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو دیکھو سود سے دیکھیں ظاہری بات ہے مال تو بظاہر تو بڑھ رہا ہے، میتھس تو اس کا یہی کہہ رہا ہے کہ 100 روپے اس کو دیا تھا تو اس نے 110 واپس لیا تو اس کا مال بڑھ گیا، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو مٹا دیتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سود والے جو پیسہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ خرچ کرتے ہو نا تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرو، فاولئک هم المضعفون، اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھاتے رہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کرنے سے یا زکوٰۃ دینے سے یا اللہ کے راستے میں انفاق کرنے سے پیسہ تو کم ہو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ کم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر 100 روپیہ تھا اور 100 روپے میں سے آپ نے 2.5 یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے نا، اگر آپ نے دے دی تو 97.5 رہ گئے، پیسہ تو کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو آخرت میں بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کم کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں، وہ کم آپ کو کفایت کر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی یہ اس طرح سے ایمان لا کے دکھاؤ کہ سود دینے سے جو ہے وہ پیسہ بڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہا ہے، زکوٰۃ دینے سے پیسہ کم ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہا ہے، بس اس پہ ایمان لے آؤ اور تم دیکھو گے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو ہے وہ تمہیں اپنے مال میں ایسی برکتیں نظر آئیں گی کہ تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور سود لینے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں اسی سودی نظام کی وجہ سے جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہیں۔ بس تارے عنکبوت ہے، مکڑی کا ایک جالا ہے، اس کو ایک جھٹکا لگنا ہے اور یہ ساری عمارت گر جانی ہے، سب کچھ کولیپس ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب کولیپس ہوگا تو پھر بہت بڑی آزمائش میں آئیں گے انسان۔ نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو فساد ہے یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے تو فساد نہیں برپا کیا، جو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرتے رہتے ہو، بھئی اللہ نے کہاں ظلم کیا ہے، انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، چاہے تو انصاف کرے چاہے تو ظلم کرے، اور ساتھ میں دوسرے انسانوں کو کہا ہے کہ بھئی اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ ظالم ظلم کر رہا ہے تو تم اس کے ہاتھوں کو روکو، بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ جی خدا آ کے نیچے روکے۔ بھئی خدا نے تمہاری آزمائش کی ہے، خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، تمہیں آزما رہا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کیوں نہیں روکتا اگر وہ ہے، مطلب تم نے خدا کو آزمانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر لگے رہو۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، سمندر میں اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے۔ کتنی جنگیں ہو رہی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کروڑوں انسان لقمہ اجل بن گیا، موت کے اندر چلے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کے کرتوتوں کا نتیجہ۔ ٹیکنالوجی ظاہری بات ہے، اللہ نے اوپر سے تھوڑے ہائیڈروجن بم کی بارش برسائی تھی، یا ایٹم بم جو ہے وہ زمین سے تھوڑے ہو گئے تھے، انسانوں نے پیدا کیے ہیں خود۔ اب انسان جو ہے وہ بڑی بڑی سٹیٹس جو ہے وہ معاہدے کرتی پھرتی ہیں کہ ہمیں نیوکلیر جو ہیڈ وارز ہیں ان کو ہمیں کم کرنا چاہیے، اس کے لیے ٹی سائن کریں، یہ کریں وہ کریں۔ نئے جو ہے وہ ممالک کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ وہ یہ نہ بنائیں، نیوکلیر ویپنز نہ بنائیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بنا چکا ہے اس نے تھوڑی تباہی پھیری ہے جاپان کے اندر، اور اس سے پہلے جو ہتھیار بنائے تھے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں تھوڑی تباہی پھیری ہے۔ اور فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کی جو وجہ تھی وہ مذہبی تو نہیں تھی، یہ تو ایسی ڈرامے بازی ہے، پیچھے سارے ازم ہے، فاشزم ہے،
کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، کلونیلزم ہے، یہ سارے ازم ہے، فیوڈلزم ہے، یہ سارے آپس میں لڑ مر رہے ہیں اپنی فلاسفیوں کی وجہ سے، کروڑوں لوگوں کو مار دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی مذہب کی وجہ سے لڑائی ہے، مذہب کی وجہ سے جنگ عظیم ہوئی ہے، مذہب کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے۔ تو زمین میں جو فساد برپا ہوا ہے، اب آپ دیکھیں سمندروں میں پاکستان کے سائز کا گاربیج ہے، کیا ہے یہ سب؟ آپ کے ٹوٹے پھوٹے ماؤس ہیں، تارے ہیں، پیمپر ہیں، پیپسی کی کوک کی بوتلیں ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ کچرا ہی نہیں ختم ہو رہا۔ سمندر کو آپ نے آلودہ کر دیا، جنگیں ہوتی ہیں، وہ تیل بہتا ہے، سمندر کا پانی جو ہے وہ مچھلیوں کے رہنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ جہاں حضرت انسان گیا ہے اس نے آلودگی پھیلا دی ہے۔ ہمارے یہاں ناردرن ایریاز میں جائیں، بچپن میں ہم پڑھتے تھے جھیل سیف المعلوق، اب وہاں جا کے دیکھیں، پڑھتے یہ تھے کہ پریاں رہتی ہیں، وہاں دائیں بائیں آپ کو پیمپر نظر آئیں گے بچوں کے، کوک کی پیپسی کی بوتلیں نظر آئیں گی، پولوشن، پوٹھیاں پڑی نظر آئیں گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہ ہے کہ انسان نے اس پلینٹ ارتھ کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، اور وہ اس کو ترقی سمجھ رہا ہے۔ ایک طرف انڈسٹری لگائی، دوسری طرف گندا پانی، ایسے کیمیکل جو ہے وہ انڈسٹریز نے وہ نکالے کہ آپ کا پانی پینے کے قابل نہیں رہ گیا۔ آج سے 40 سال پہلے آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ جی پانی کی بوتل خرید کے پئیں گے تو لوگ ہنستے آپ کے اوپر ہے، پانی گھر سے نکل رہا ہے، صاف ستھرا پانی کون خریدے گا؟ آج جہاں جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو سامنے منرل واٹر کی بوتل رکھ دی جاتی ہے۔ تو آج کسی کو کہا جائے کہ جی آج سے کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ لوگ فریش ایئر کے ٹن خرید کے جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ اس ٹن کے ذریعے سے سانس لیا کریں گے، کیونکہ پانی کو تو ہم نے آلودہ کر دیا، آپ فضا کو آلودہ کر رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں، یہ وہ ہیں، رہنے کے قابل نہیں رہ گئے بڑے بڑے شہر جو ہے میٹروپولیٹن جو سٹیز کہلاتے ہیں۔ تو انڈسٹری کی وجہ سے ترقی تو ہوئی ہے، دوسری تو جو بیڑا غرق کر دیا ہے ماحول کا، اور اب اس وقت انوائرمنٹل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں یونیورسٹیز میں۔ دوسری طرف کلائمیٹ چینج، یہ ہمارے یہاں بڑی بڑی سپر پاورز اس کو اپنی فارن پالیسی میں، اور بڑی بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ حکومتیں لینے کے لیے اس کو اپنے جو ہے وہ ایجنڈے میں آگے کر رہی ہیں کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہمیں سب سے بڑا جو اس وقت خطرہ درپیش ہے وہ یہی ہے کلائمیٹ چینج کا، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کس نے فساد برپا کیا؟ اللہ نے تو صاف ستھرا پلانٹ تمہیں دیا تھا انسان کو، انسان نے اس کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، فساد برپا کر دیا۔ تو اب جب فساد برپا کر دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نیکسٹ آیات میں انسانی زندگی کے مراحل کا تذکرہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ نے انسان کو کمزوری سے پیدا کیا۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بچہ آپ دیکھیں چھوئی موئی کا پودا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں مرجھا جاتا ہے، مائیں کس طرح اس کو لپیٹ کے رکھتی ہیں، تھوڑی سی ٹھنڈ لگ جائے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے بچہ، بہت ہی نازک ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ قوت بخشتے ہیں کمزوری کے بعد، یعنی جوانی کو انسان پہنچ جاتا ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ مصیبتیں جو ہے وہ جھیل جاتا ہے، پھر موسم کی جو شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کمزوری آ جاتی ہے، پھر انسان بچپنے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ تو یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ کس طرح انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مختلف مراحل لے کے آتا ہے، اب بھی انسان نہ سمجھے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو پھر وہ بہت ہی جو ہے وہ بے وقوف ہے۔ نیکسٹ سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان جو ہے حضرت لقمان حکیم، یہ عربوں میں بہت معروف تھے، بلکہ ان کے جو کوٹیشنز تھیں، جو اقتباسات تھے، وہ عرب جو ہے وہ ان کو بطور حوالہ بیان کرتے تھے، تو اس لیے قرآن نے حضرت لقمان کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ حبشی النسل تھے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اور اللہ نے انہیں بہت کچھ حکمت جو ہے وہ دے رکھی تھی، جیسا کہ خود قرآن نے بھی کہا۔ تو سورہ لقمان جو ہے اس کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پہ ان کی ان وصیتوں کا جو انہوں نے اپنے اولاد کو کی، اپنے بیٹے کو کی۔ سورہ لقمان کا آغاز مشرکین مکہ کی ایک عادت سے ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ کھیل تماشے والے بلا لیے تھے۔ جیسا کہ بعض مشرکین مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام سے کچھ گانے بجانے والی لونڈیاں لے آئے تھے، اور وہ لوگوں کو، نوجوانوں کو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے بجائے ہماری
جو ہے وہ یہ ان کا ناچ گانا سنیں، یا کچھ ایران سے جو ہے وہ قصہ گو وغیرہ لے آئے تھے، کہانیاں لے آئے تھے، تو وہ اپنی سٹوریز قصے وغیرہ سنا کے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے وہ ان پہ ایمان نہ لے آئے۔ تو گویا اس طرح سے دین اسلام سے روکنے کے لیے سازشیں کی جاتی تھیں۔ تو اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، کہ جو کھیل تماشے کی باتیں جو ہے وہ خریدتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، قرآن سے دور کر دیں اس کھیل تماشے کے ذریعے سے۔ وَيَتَّخِذَ ہُزُوًا، اور اللہ کے راستے کا کیا ہے، مذاق بنا لیا، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ آج بھی دیکھیں ہمارے یہاں میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سب کیا ہے، کھیل تماشا ہے جو دین سے دور رکھنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا گیا۔ اب لوگ بس اس میں ہر وقت مصروف ہیں، یہ کیا ہے، شارٹس ہیں، ریلز ہیں، نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ ان کا ایک سمندر ہے، فیس بک، یوٹیوب کے اوپر، مختلف جو ہے وہ اس قسم کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر بس لوگ مست رہیں، بس اسی کو دیکھتے رہیں۔ کوئی آبجیکٹو بھی نہیں ہے، کوئی بے مقصد قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی براؤزنگ ہو رہی ہے، بے مقصد قسم کی جو ہے وہ سرچ ہو رہی ہے، ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جا رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، کوئی رزلٹ ہے ہی نہیں۔ مطلب کسی زمانے میں جو ہے یہ جو ہمارے ہاں کی ڈرامہ انڈسٹری تھی، چلیں ہفتے میں کوئی ایک آدھا ڈرامہ آتا تھا پی ٹی وی کا، اور اس میں کوئی با مقصد اس لحاظ سے ہوتا تھا کہ جی کوئی سوشل ایشوز کو وہ ہائی لائٹ کر دیتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ 600 قسطیں ہیں جی، اور تھرول ڈرامہ ہے جی، اور کتنے پتہ نہیں، اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ 600 ہیں کہ نہیں ہے، کسی سے میں نے سنا تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو اندر کیا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا جو ہے وہ گھر سے باہر نکلا اور باہر نکل کے اس نے یہ کام کیا، اس کے اوپر ایک پوری قسط جو ہے وہ گھما دیتے ہیں۔ یہ کھیل تماشے کے اندر لوگوں کو لگایا، کوئی سنجیدہ ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، لوگوں کے سامنے کوئی آبجیکٹیو، کوئی لائف کا جو ہے وہ کوئی ایم، کوئی گول ہے ہی نہیں کہ کچھ ہم نے کرنا ہے، کوئی دنیا کے لیے جو ہے پروڈکٹیو بننا ہے، کوئی آخرت کے لیے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس بے مقصد سی زندگی ہے، میننگ لیس لائف ہے، بس گزاری جاؤ، بس اٹھو اور جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ یہ کرو وہ کرو، اور شام کو جو ہے وہ بس سو جاؤ، بس جیسے وہ ہفتے میں 5 دن کماؤ اور 2 دن جو ہے وہ کھا پی کے عیاشی کر کے اڑا دو بس، اور لائف کا کوئی جیسے کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ تو یہ زندگی کو بس ایک کھیل تماشا، ایک جو ہے وہ تھیٹر بنا لیا انہوں نے، ایک پلے بنا لیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے جو ہے وہ دور کرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ نیکسٹ آیات میں پھر حضرت لقمان علیہ السلام کی جو وصیت ہیں اپنے بیٹے کے لیے ان کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بچے، نیکی جو ہے نا اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگی، بہت چھوٹی سی، مطلب ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہوگی، اگر نیکی کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو لے آئے گا۔ یعنی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض اوقات بندہ اللہ کے راستے میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اوت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور اوت پہاڑ کتنا بڑا ہے، 13 کلومیٹر لمبا، 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا، 1 کلومیٹر اونچا، اتنا چھوٹی سی نیکی، کھجور کا ایک دانہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں، کھجور کی گٹھلی کیا ہے، وہ صدقہ کر کے بھی اگر بچ سکتے ہو، تو اصل چیز نیت ہے، انٹینشن ہے۔ تو چھوٹی موٹی جو ہے وہ نیکی، اس کو چھوٹا موٹا سمجھ کے راستے سے جو ہے وہ پتھر ہٹا دیا، کسی کو جو ہے وہ پانی پلا دیا، کسی کے کو کام نہ آ سکے، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ معذرت کر لی، تو یہ چھوٹی موٹی نیکیاں بھی قیامت والے دن جو ہے وہ بہت کام آئیں گی۔ تو کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہو۔ تو اے میرے بچے جو ہے وہ نیکی کو حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ دوں۔ بہت دفعہ لوگ جو ہے وہ کہ جی کسی کو کچھ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو سکہ نکل آتا ہے تو آپ وہ شرم محسوس کرتے ہیں، اس کو کیا دیں، بس آپ اگلے کو دے دیں، اگلا نہیں قبول کرتا تو واہ بھلے، آپ کو وہ نیکی جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں لکھی گئی۔ نیکسٹ آیات میں وہی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں اپنے بچے کے لیے وہ جاری ہیں۔ تو وہ اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گال لوگوں کے لیے پھلا کے مت رکھنا، مطلب خندہ پشانی کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں سے پیش آؤ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مومن بھائی جو ہے اس سے مسکراتے ہوئے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی اس پہ بھی تمہیں صدقے کا اجر ملے گا۔ کوئی پریشان تھا، آپ اس کے پاس بیٹھ گئے، گپ شپ لگا دی، اس کی باتیں سن لی، اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، دل کا بوجھ، یا اس نے اپنی فرسٹریشن نکال لی، اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ کسی پریشان بھائی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ نے کوئی گپ شپ لگا لی، کوئی لطیفہ سنا دیا، کوئی چٹکلا جس سے وہ ہنس پڑا، اس کی پریشانی کچھ دیر کے لیے دور ہو گئی، اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ تو ولا تصائر خدک للناس، مطلب جسے کہتے ہیں ہر وقت اپنے تیور چڑھا کے رکھنا کہ کوئی تم سے بات ہی نہ کر پائے، ہر وقت غصیلے انداز میں غصے میں بھرے رہنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔
اچھے مزاج کے ساتھ کہ لوگ جو ہے نا کمفرٹ فیل کریں تمہارے پاس بیٹھ کے. یہ نہ ہو کہ جی تم سے ملنے کے لیے آئیں اور جب مل کے واپس جا رہے ہو یار کس آدمی کے متھے لگ گئے تھے. ایسا مطلب لوگوں کا جو ہے وہ فیڈ بیک نہ ہو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو. یہ اکڑ کے چلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. تکبر کو اللہ نے پسند نہیں کیا. جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا تھا کہ جی کندھا گرا کے چلتے تھے یا گردن جو ہے وہ اکڑا کے چلنا، ٹھیک ہے، یا زمین کے اوپر زور سے پاؤں مار مار کے چلنا، یا اس طرح سے چادر جو ہے وہ لٹکا کے چلنا ہے جیسے فلموں میں وہ ایک سٹائل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو بدماشوں کے جو سٹائل ہوتے ہیں وہ اختیار کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بس انسان ہو، انسانوں کی طرح چل کے دکھاؤ بس. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیخی کرنے والے کو اور متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتا. اور کیا نصیحت کی؟ وقصد فی مشک، اپنی چال میں میانہ روی رکھو. نہ تو اتنا تیز چلو کہ جیسے دوڑے ہو، اور نہ اتنا آہستہ کہ جیسے بالکل مریل اور مریض ہو. نہیں، انسانوں کی طرح چلو. وغضض من صوتک، اور اپنی جو آواز ہے اس کو پست رکھو. بہت اونچا چیخنا چلانا یہ بھی مناسب نہیں ہے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دیکھو سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. یہ چیخنا چلانا تو گدھوں کا کام ہے، تم تو انسان ہو. بس مناسب والیوم کے ساتھ گفتگو کرو. نہ تو بہت آہستہ کہ کسی کو سنائی نہ دے، اور نہ بہت اونچا کہ کان پھاڑنے والا انداز ہو. ایسا نہیں. بلکہ مولوی صاحب جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں بعض اوقات جیسے اسپیکر پھاڑنے پہ آئے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. اور ویسے بعض اوقات ماؤں کو بھی دیکھا گیا کہ اپنی اولاد کے اوپر چیختی ہیں، چلاتی ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. بس انسان کو مناسب والیوم کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. کسی کو ڈانٹنا بھی ہے تو چیخنا چلانا تو ضروری نہیں ہے نا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ مینرز ہیں، یہ مینرز سکھائے جا رہے ہیں. یہ سب آپ کی پرسنالٹیز جو ہے نا اس کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. تو ورنہ تو دیکھیں بظاہر سوٹڈ بوٹڈ اور آپ اس طرح سے چیخ چلا رہے ہو تو آپ کی شخصیت کا کیا تاثر جائے گا؟ تو لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں اچھا تاثر نہیں رکھیں گے. نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی مطلب اللہ کی حمد و ثنا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنا لی جائیں، قلم پین، اور یہ جو سمندر ہے اس کی سیاہی بن جائے، اور بلکہ 7 سمندر اور آ جائیں ان کی بھی سیاہی بنا لو. ما نفدت کلمات اللہ، اور تم اللہ کی ثنا لکھنا، حمد و ثنا، اللہ کی گریٹنس، بڑائی، اللہ کی پریز، اللہ کی تعریف، اللہ کی گلوری، اس کو لکھنا شروع کر دو. یہ 7 سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، تمام درختوں کی قلمیں ختم ہو جائیں گی، گھس جائیں گی. اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی. اللہ بہت بڑا، کتنا بڑا ہے سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ بھی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا، اس کے آخر میں کیا الفاظ ہیں؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم چاہ کے بھی آپ کی ثنا بیان نہیں کر سکتے. آپ کی ثنا تو وہی ہے جو آپ نے بیان کر دی ہے بس. نیکسٹ جو ہے وہ سورۃ الف لام میم سجدہ ہے. سورۃ الف لام میم سجدہ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ ملک کی بھی اور سورۃ الف لام میم سجدہ کی بھی. تو سورۃ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی، تو اس کی تلاوت کر لینی چاہیے. چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں ہیں، ان کو یاد کر لے بندہ. عشاء کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، یا واپسی میں نماز سے واپس آتے ہوئے پڑھ سکتا ہے. علیحدہ سے پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی جو 29ویں پارے میں، یہ دونوں آپ وسلم کی معمولات میں تھا کہ مغرب کے بعد ان کی تلاوت کر کے آپ سویا کرتے تھے. تو ان کے مضامین میں جو ہے وہ آخرت کو فوکس کیا گیا. تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ مجرموں کو دیکھیں، یعنی کاش کہ آپ اس کو ذرا امیجن کریں. قیامت والے دن جب مجرم جو ہے وہ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور اپنے سر انہوں نے جھکائے ہوں گے جیسے مجرم کھڑے ہوتے ہیں شرمندگی کی حالت میں. اور اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ دیکھ لیا، سن بھی لیا، جہنم بھی دیکھ لی، سارا کچھ. اب ریالٹی واضح ہو گئی. فرجینا، ایک موقع اور دے دے، ایک چانس دنیا میں بھیج دے. نعمل صالح، ہم نیک عمل کریں. انا موقنون، بے شک اب تو یقین ہو گیا، اب تو کوئی شک، سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو یقین ہو گیا، یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں اب مہلت نہیں دینی، اور اگر مہلت دے بھی دیں تو دوبارہ واپس جاؤ گے دنیا میں تو کیا کہو گے؟ ہم تو خواب دیکھ رہے تھے. مطلب کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ انسان کا، یہ معاملہ انسان کا، یہ تو کوئی ہیلوسینیشن تھی. وہ پرانے کہتے تھے کہ ایک خواب تھا، یا پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے، تمہاری آنکھوں کے اوپر نظر بندی کر دی گئی ہے. اب یہ جدید جو ماڈرن جو ہے نا سائنسز والے، سوشل سائنسز والے، سائیکالوجی سے ان کو ایک ٹرم مل گئی ہے ہیلوسینیشن. اب ہر جگہ وہی گھسیٹ دیتے ہیں ہیلوسینیشن. کمال لوگ ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تہجد گزاروں کی بارے میں بیان کر رہے ہیں. رات کو جو اٹھ کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
اس نیکی کو قرآن نے کئی جگہ پہ ہائی لائٹ کیا ہے. بہت بڑی نیکی ہے رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنا. اس کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بہت انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. کہا گیا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. بستر کیا ہے؟ آسائش کی جگہ، آرام کی جگہ ہے. تو اپنے آرام میں خلل ڈال کے رات کو کھڑے ہوتے ہیں. رات کو اٹھنا آسان کام تو نہیں ہے. فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو انسان تہجد کے لیے اٹھے، بہت مشکل ہے. لیکن اس وقت میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یعنی خوف بھی ہے، جہنم کا ڈر بھی ہے، اور طمع جنت کی جو ہے وہ لالچ بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور صرف یہ نہیں کہ تہجد پڑھ لی تو اب بس کافی ہو گیا، جنتی ہو گیا، نہیں، اس کے باوجود دن میں خرچ کرتے ہیں. رات کو مصلی پہ کھڑے رہ کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور دن میں خرچ کرتے ہیں. دن میں بھی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دن میں خوش کرنے کا انداز اور ہوتا ہے، رات کو مصلی سنبھال کے اور دن میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، یعنی ویلفیئر کا کام کر کے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہ جو نفس ہے، یہ جو جان ہے، جو اس طرح سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیے ہوئے. دیکھیں ہمارے جو دین ہے نا، اس کی 2 ڈائمنشن ہے. ایک اللہ کے حقوق، اللہ کے حقوق آخری درجے میں وہ پورا کر رہا ہے. تہجد پڑھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے فرض نماز تو پڑھ ہی رہا ہوگا نا. اور دن میں بندوں کے حقوق یعنی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس درجے میں پہنچ کے جو اللہ کے دین کو پریکٹس کر رہا ہے، اللہ کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، وہ انسان کے جی میں نہیں آ سکتا. وہ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اپنے بندوں کے لیے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا ما خطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں وہ نعمتیں، اور کسی دل میں وہم و گمان خیال بھی نہیں آ سکتا انسان کو کہ اللہ نے کیا کچھ پیدا کر رکھا ہے. پاسبل ہی نہیں. اور یہ الفاظ وہ ہیں جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے یہ بات کہی تھی کہ یا اللہ، جو سب سے آخری جنتی ہے آپ اس کے احوال بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے اور اس کا جسم سڑ کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، اور اس کو ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا، بھلا چنگا ہو جائے گا، اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے تو آخری تھا جہنم میں جس کو اللہ نے نکال لیا. دیکھیں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب جنت میں چلے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تو اب وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے تو پہلے وہ جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم سے نکلیں گے. تو یہ جہنم میں سب سے آخر میں نکلا ہے، یعنی مسلمانوں میں سب سے گناہ گار. ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جہنم میں صرف کافر رہ گئے، جو مسلمان تھا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، اس کو بھی میں نے نکال لیا. اب اس کو حکم ہوگا جنت میں چلا جائیے. جنت کے دروازے پہ جا کے دیکھے گا لوگ خوابوں میں مصروف ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. جیسے قرآن ایک نقشہ کھینچتا ہے، تکیہ لگا کے، گاؤ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے خادم اور غلمان آ رہے ہوں گے، کھانے چل رہے ہوں گے. تو یہ واپس آ جائے گا، یا اللہ آپ کی جنت بھری ہوئی ہے، اس میں تو کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے میری جنت بہت وسیع ہے، میرے بندے بہت وسیع ہے. پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے بندے کیا چاہیے تجھے کوئی مطلب علیحدہ سیپریٹ جنت چاہیے؟ تو چلو جو پلانٹ ارتھ زمین تھی اس کے برابر تجھے جنت دی ہے. یہ زمین کی جتنی جنت اور جتنی اس میں نعمتیں تھی وہ سب دیں. جب سے اللہ نے دنیا بنائی قیامت تک کے لیے جتنی نعمتیں تھی فرنش جنت تمہیں دے دی. اب اتنا تو آسائش اور اتنی بڑی جنت تو مطلب یہاں دنیا میں کسی بادشاہ کی بھی جو ہے وہ پوری پلانٹ ارتھ پہ حکومت نہیں رہی، مطلب صرف خشکی کے اوپر نہیں رہی ہیں. ویسے تو سمندر یعنی پانی ویسے ہی زیادہ ہے خشکی سے، صرف خشکی کے اوپر بھی نہیں رہی. تو اب اتنی بڑی جنت، وہ حیران رہے گا، پریشان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا لگتا ہے کہ شاید بندے نے زیادہ محنت کی ہو، تو اس کو 2 ٹائمز کر دیا ہم نے، 3 4 یہاں تک اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پلانٹ ارتھ سے 10 ٹائمز، یعنی تمہاری زمین سے 10 گنا بڑی جنت ہم نے تمہیں دی، اور جتنی اس میں نعمتیں تھی اس کو بھی 10 ٹائمز سے ملٹیپلائی کر لیں. اس پہ کہے گا یا اللہ تسخروا بی وانت ربی، اللہ آپ نے تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ تو بہت بڑے ہیں، میرے پروردگار ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے یہ مذاق نہیں ہے، یہ سب تمہیں دیا. تو یہ ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے آخری درجے کا جنتی ہے، اس کی جنت کا یہ حال ہے. تو اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے ان کی جنتوں کی کیا کیفیت ہوگی. تو اس کے بارے میں وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، اور کسی دل پہ ان کا خیال بھی نہیں گزرا. تو یہاں پہ قرآن بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کسی جان کو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آخرت میں جنت میں اس کے لیے کیا نعمتیں چھپا رکھی ہیں. یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آخرت کی نعمت کیسی ہو سکتی ہے. دنیا کی نعمتیں جہاں ختم ہوتی ہیں اس سے آگے آخرت کی نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہوتا ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے جس بندے کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑا ظالم ہے.
کہا گیا کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنہا۔ دیکھیں کسی کو تو آپ نے قصے کہانیاں سنائی یا مولوی صاحب نے آ کے سٹوری سنائی، اس کو نصیحت حاصل ہو گئی یا نہ ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، کسی کو قرآن کی آیات سنائی گئیں اور پھر اس کو نصیحت حاصل نہیں ہوئی، تو کہا گیا کہ اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے کہ جس کے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا۔ اب ہمارے یہاں کیا جی قوالی اثر کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، میوزک اس کے اوپر اثر کر جاتا ہے، اس کے اوپر وائز کا واز اثر کر جاتا ہے، قرآن پڑھیں اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کر رہا، تو اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہے، اس محرومی سے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جسے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی گئی پھر اس نے اعراض کیا۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ تو یہ بہرحال انسان کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس کے اوپر قرآن اثر کرتا ہے، اور اگر اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا اور دنیا جہاں کی ہر چیز اثر کر رہی ہے، شاعری کا اثر ہو رہا ہے، قوالی کا اثر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میوزک کا اثر ہو رہا ہے، تو پھر مطلب وہ بہت بڑا محروم ہے، اس کے اندر کوئی خلل ہے، اسے وہ خلل جو ہے وہ دور کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ قرآن اس کے اوپر جو ہے وہ اثر کرے۔ نیکسٹ جو ہے سورہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب میں بہت سے معاشرتی احکامات کا تذکرہ ہے، اور سورہ احزاب کے شروع میں جو ہے وہ غزوہ خندق کا ذکر کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بدر کا مارکہ ہوا، پھر اس کے بعد احد ہوا، پھر اس کے بعد خندق کا مارکہ ہوا۔ تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احد میں مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ خندق میں تو بہت بڑی تعداد میں مشرکین مکہ جو تھے وہ گویا کہ پورے عرب کو ہی مسلمانوں کے خلاف چڑھا لائے تھے۔ اب جیسے بدر میں جو ہے وہ 1000 کافر تھے اور احد میں 3000 تھے، تو خندق کے اندر 10,000 کافر آ گئے تھے، ارد گرد کے قبائل کو بھی جمع کر کے نا مدینہ کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ لاؤ لشکر کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، تو یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 2 ہجری میں بدر ہوا، 3 میں احد ہوئی اور 5 ہجری میں جو ہے وہ خندق ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ہر سلمان فارسی جو کہ فارس کے بیک گراؤنڈ سے تھے اور وہاں جنگیں لڑتے ہوئے خندق کھودنے کا جو رواج تھا، تو انہوں نے خندق کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا۔ اب مدینہ کے دونوں اطراف میں پہاڑ تھے، لاوے کے پہاڑ تھے، وہاں سے آنا تو بہت مشکل تھا، تو جہاں سے دشمن کے آنے کا جو خطرہ اور اندیشہ تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ گویا کہ گہری خندق اور چوڑی خندق جو ہے وہ کھود دی گئی۔ اب اس کی وجہ سے 1 مہینے تک وہ جو لشکر تھا اس کو کراس نہیں کر پایا، جو مشرکین کا 10,000 کا لشکر تھا وہ خیمے ڈال کے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ مہینے بعد آندھی طوفان جھکڑ آیا، وہ خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں ان کی الٹ گئیں، اور پھر وہ لشکر کو جو ہے وہ ناکام اور نامراد ہو کے واپس جانا پڑا۔ تو خیر بہرحال اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن نے غزوہ خندق کا یہاں پہ کیا ہے۔ تو سورہ احزاب کے شروع میں جو حکم دیا گیا اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچے کی جو نسبت ہے وہ اپنے باپ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کی اولاد نہیں ہوتی تو اپنی فیملی میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو یا ان کے بچوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، یا کسی یتیم خانے سے کوئی بچہ لیا ہے جس کو اڈاپٹیڈ جو ہے وہ چائلڈ کہتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ نے اس کو جیسے میٹرک کروا لی یا اس کی جو بھی ڈاکومنٹیشن آپ نے کروانی ہے تو اس میں اس کے حقیقی والد کا جو اس کا ریئل فادر ہے اس کا نام لکھوائیں، اپنا نام جو ہے وہ آپ اس میں نہیں لکھوا سکتے، یہ منع کر دیا گیا۔ تو کہا گیا کہ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، ٹھیک ہے کسی بچے کو جو لے پالک ہے، اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اور یتیم ایسے ہوں گے، 2 انگلیوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا جنت میں، یعنی ایک ساتھ ہوں گے، تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یتیم کے ساتھ اس کے والد کی نسبت کے طور پہ اپنا نام آپ نہیں ڈال سکتے، بھلے آپ اس کے گارڈین ہوں، سرپرست ہوں، آپ اس کے والد کا نام ہی ڈالیں گے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں نہ پتہ ہو کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، اگر نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کوئی شجرہ محفوظ نہیں ہے تو وہ پھر تمہارے بھائی ہیں، پھر بھی تمہاری اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پرانا ہو چکا وہ تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نیکسٹ آیات میں پھر غزوہ خندق کی جو آزمائش تھی، اب بہت شدید آزمائش تھی، مسلمان جو ہے وہ 1 مہینے تک محاصرہ ہوا۔ اب دیکھیں کہ جو راشن پانی تھا، اب ظاہری بات ہے قافلے آتے جاتے تھے، یہ تجارتی روٹ تھا، تو اب اس میں جو ہے وہ بہت سے مسائل پیدا ہوئے، بہت تنگی میں آ گیا۔ پھر پیچھے جو ہے وہ یہود بھی تھے، خاص طور پہ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، یہودیوں کے 2 قبیلے تو یہاں سے نکال دیے گئے تھے نا بدعہدی کی وجہ سے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، ایک آخری قبیلہ بنو قریظہ رہ گئے تھے، وہ بھی اب جو ہے وہ پیچھے سے وار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تو مسلمانوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ آزمائش تھی، اور بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، صحابہ نے بھی باندھے ہوئے، اور ایسی حالت میں جو ہے وہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور
آگے سے بھی دشمن کا خطرہ، پیچھے سے بھی دشمن کا خطرہ. تو وہ ایک سخت آزمائش تھی کہ جس میں منافقین جو تھے ان کا جو نفاق تھا ان کی زبانوں پہ آ گیا. تو اس کو قرآن نے جو ہے وہ پھر بیان کیا کہ دیکھو اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ دشمن تمہارے اوپر نیچے ہر طرف سے آ رہے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب تمہاری آنکھیں پھترا گئیں اور تمہارے دل حلق میں آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں عجیب و غریب گمان کرنے لگ گئے. مطلب منافقین بھی تھے جو عجیب و غریب قسم کے گمان، بلکہ کمنٹ بھی پاس کرنا شروع ہو گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہم روم کو فتح کر لیں گے، ایران کو فتح کر لیں گے، ابھی ہماری صورت حال یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، دشمن نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس وقت اہل ایمان کو آزمایا گیا اور انہیں خوب ہلا مارا گیا. تو گویا آزمائش دیکھیں، آزمائش تو صحابہ کی آئی ہے، اتنی سخت آزمائش آئی ہے، مطلب اتنا ایمان ہونے کے باوجود. تو ہماری بھی آزمائش تو ہونی ہے. دین کے لیے جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آزمائش آئے گی. تو انسان کو اس آزمائش کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو بھیجا ان کو آزمایا، جو نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آئے ان کو آزمایا. تو آزمائش جو ہے یہ ہماری لائف کا حصہ ہے. نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں مختلف قومیں جو ہے وہ اپنے آئیڈلز بناتی ہیں، مطلب ان کو پوجا جاتا ہے، جی ہمارے لیڈرز ہیں. جیسے چین میں کیا ماؤ زیتونگ، اب ماؤ زیتونگ جی اس کے جیسے جو ہے وہ آپ نے لباس پہننا ہے. ہمارے یہاں جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، مطلب ٹھیک ہے ایک لیڈر کے ساتھ آپ کو ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے، لیکن ان کی جیسی جناح کیپ پہننا، ان کو فالو کرنا. تو کہا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے اصل میں جو لیڈر ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جن کو آپ کو فالو کرنا ہے. جیسے انڈینز ہیں وہ گاندھی جی کو، تو ہر قوم نے اپنا اپنا ایک لیڈر بنایا. تو اس امت کا لیڈر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے چلنے پھرنے میں، آپ کے پہننے اوڑھنے میں، آپ کے گفتگو، آپ کے نشست اور برخاست کے انداز میں، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا. اور خاص طور پہ یہاں پہ یہ غزوہ خندق کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے دین کی جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے تو خلا تو ہے نہیں، مخالف قوتیں جو ہے وہ آئیں گی، آپ کے لیے ایک میدان جنگ جو ہے وہ سجے گا. پچھلے زمانے میں جو ہے وہ میدان جنگ سجدہ تھا تلواروں کی صورت میں، تو آج کسی اور طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ 5th جنریشن وار ہے، سوشل میڈیا پہ سجے گا، یا انٹلیکچوئل وار ہوگی، یا جو ہے وہ پین وار ہوگی، کسی طرح سے بھی ہوگی، یا میڈیا وار ہوگی، جو بھی ہوگی. بہرحال مختلف قسم کی اسٹریٹجیز ہیں چل رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ کو لڑنا پڑے گا، آپ کو جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑیں گی. تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے. کس کانٹیکس میں؟ وہاں دیکھو جنگ کے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صبر کر کے دکھایا، اتنی آزمائش کے باوجود ایمان کے اوپر قائم رہے، اور اللہ کی طرف سے جو خوشخبریاں تھیں وہ خود بھی ان پہ یقین رکھا اور صحابہ کو بھی ان کا جو ہے وہ یقین دلوایا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ہے. تو یہی معاملہ آزمائش کے وقت میں بھی تم نے اسی طرح سے ثابت قدم رہنا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے غزوہ خندق کی آزمائش میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور اللہ کے بارے میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے گمانات نہیں پالے. تو جو بھی اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ایمان رکھتا ہے تو وہ کیا کرے، اور اللہ کو ایک تو کثرت سے یاد کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں میں اپنے لیے رول ماڈل بنائے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں میں بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، لیکن اصل میں تو وہ بڑی سنت، سب سے بڑی سنت جس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا، جس کا تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا، وہ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک 23 سال تک آپ نے کیا کام کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی، اس کے لیے ایفرٹ کی. 13 سال مکی دور میں آپ نے دن رات محنت کی، کوشش کی، تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کیا. پھر 10 سال مدینہ کی زندگی میں آپ نے جہاد اور قتال کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی، جدوجہد کی، ایفرٹ کی. تو یہ اللہ کے دین کو سوسائٹی کے اندر غالب کرنے کی کوشش کرنا اور غالب رکھنا، اس کو قائم کرنا اور قائم رکھنے کی جدوجہد اور کوشش کرنا، اور اس میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں صبر کرنا، اس میں ڈٹے رہنا، قربانیاں دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، اپنا رول ماڈل بنانا، یہ ہے بیسیکلی اسوہ حسنہ کی اتباع جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی، ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.